وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی بہادر افواج پر فخر ہے جنہوں نے بھارتی جارحیت کا مربوط اور طاقتور جواب دیا۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے میزائل اور ڈرونز حملوں کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن مسلسل جارحیت پر پاکستان نے مؤثر جوابی کارروائی کی۔ آپریشن میں بھارت کی ان عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستان پر حملے کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے پوری قوم اور سیاسی قیادت کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی اور قومی یکجہتی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں اہم ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کی تازہ صورتحال سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر کو بھارت کے خلاف جاری جوابی کارروائی اور آپریشن کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے ملک کی سیاسی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے کر کے موجودہ حالات پر اعتماد میں لیا تھا۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر گوہر، خالد مقبول، حافظ نعیم الرحمان، خالد مگسی اور چودھری سالک سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مربوط اور طاقتور جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، جبکہ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیش رفت کو بھارت نے مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کے تمام اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں اور بھارتی بیلسٹک میزائلز حملوں کو پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کامیابی سے ناکام بنایا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سکھ شہریوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانا اقلیتوں کے خلاف گہری اور شرمناک سازش ہے۔ وفاقی وزیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ بھارت کی بزدلانہ اقدامات نے اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں سکھ برادری کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کی اقلیتی دشمنی عالمی ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ مارکو روبیو نے زور دیا کہ دونوں ممالک کشیدگی کم کرنے کے راستے تلاش کریں۔ ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی بات کی ہے۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ بھارت نے اگر مزید جارحیت کی تو پاکستان کا جواب مزید سخت ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے آج کی کارروائی دفاع میں کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی حملوں میں 35 پاکستانی شہید ہوئے جبکہ 80 بھارتی ڈرون مار گرائے جا چکے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت کے مسموم عزائم جاری تھے اور پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے جوابی کارروائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حملے کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور دنیا اس وقت سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ پاکستان نیوی کے ترجمان نے واضح الفاظ میں خبردار کر دیا ہے کہ اگر انڈین نیوی نے پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے بھی بڑھنے کی کوشش کی تو اسے بحیرہ عرب میں غرق کر دیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ دشمن کے کسی بھی مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاک بحریہ ہر دم تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاک فضائیہ نے دشمن کو چاروں شانے چت کیا ہے اور بھارت اپنے طیاروں کا ملبہ تک دکھانے سے گریز کر رہا ہے، اسی طرح پاک بحریہ بھی اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کی جنگی کشتیاں معمول کی گشت پر ہیں اور ہر ممکن جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے الرٹ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کی آبی سرحدوں کے محافظ فورسز دشمن کی ہر چال کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح چوکس ہے۔ واضح ہے کہ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق بھارت نے سپر سانگ کروز میزائلوں سے لیس بحری بیڑا پاکستان کے ساحل سے 300 سے 400 میل کے فاصلے پر تعینات کر رکھا ہے۔ پاکستان نے اس صورتحال پر کڑی نظر رکھتے ہوئے دفاعی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ ننگی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے کچھ دیر قبل اس نے اپنے طیاروں سے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں۔ نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں مؤثر اور بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت بھارت کے اندر متعدد اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیاس کے علاقے میں براموس سٹوریج سائٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر فیلڈ اور ادھمپور ایئر بیس کو بھی میزائل حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی سپلائی ڈیپو اڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے ان تمام بیسز کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کی عوام، مساجد اور دیگر مقامات پر حملے کیے گئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے رات گئے ایک اہم پریس بریفنگ میں انکشاف کیا کہ بھارت اپنی ہی سکھ آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اپنے ہی ملک میں 6 بیلسٹک میزائل داغے ہیں جن کا ہدف اقلیتی برادریاں تھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری ساری ہمدردیاں سکھ برادری کے ساتھ ہیں جو بھارت کی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاک فضائیہ کے تمام اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ بھارت نے فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل داغے ہیں، جبکہ افغانستان پر بھی بھارتی میزائل حملے کیے گئے ہیں، جس سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ لاہور کے نواحی علاقے نارنگ منڈی اور شیخوپورہ کے سرحدی گاؤں جے سنگھ والا میں پاکستان نے بھارتی ڈرون مار گرائے۔ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، تاہم ڈرون گرنے سے کھیتوں میں آگ بھڑک اٹھی جس پر فائر بریگیڈ نے بروقت قابو پا لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح الفاظ میں کہا کہ افواج پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دے رہی ہے اور دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان اب تک بھارتی ڈرون حملوں کی 77 کوششوں کو ناکام بنا چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی ایئر بیسز پر میزائل حملوں کے بعد پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ملک بھر میں فضائی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تمام ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن دوپہر 12 بجے تک معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق صبح 3:15 سے دوپہر 12 بجے تک ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ کسی بھی تجارتی، نجی یا کارگو پرواز کی روانگی یا لینڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور فلائٹ آپریشن کی بحالی کا فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا۔